علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم علیہ۔ کیا میں تکبر کرتا ہوں؟ کیا آپ متکبر ہیں؟ آپ میں تکبر ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، بہت اہم سوال ہے۔ عام طور پہ دیکھنے میں آتا ہے آدمی دوسرے کو متکبر سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو بالکل صحیح سمجھتا ہے۔ تکبر کا مطلب یہ ہے کہ آدمی دوسرے کو گھٹیا، حقیر، کم تر سمجھ کے اپنے آپ کو اس سے بڑا سمجھے، یہ ہے تکبر۔ اور اگر آدمی کے اندر ہے اس کو دور کرے، مال کے حوالے سے جو اس سے کم مال والے ہیں انہیں گھٹیا سمجھے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھے، علم کے اعتبار سے جن کے پاس علم نہیں ان کو گھٹیا سمجھے، اپنے آپ کو بڑا علامہ سمجھے، تقوی ہے، بڑا نمازی، حاجی، تہجد گزار ہے، اور جو ایسا نہیں اس کو گھٹیا سمجھے، اپنے آپ کو نمازی سمجھ کے تکبر میں آئے، یہ تکبر ہے۔ یاد رکھیے، دولت کا تکبر کم برا ہے، نیکی اور تقوی کا تکبر زیادہ برا ہے۔ تو ہم کسی دوسرے کے متکبر ہونے کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے وہ اس کی مجبوری ہو، اس کا رویہ، اس کا لب و لہجہ کسی وجہ سے ہو، اس وجہ سے ہم کسی اور کو متکبر نہ کہیں، ہاں اپنے تکبر کو دیکھیں اور علاج کریں۔ اور تکبر کا علاج میرے بھائی کتاب میں نہیں ہے، یاد رکھیے، تسبیح پھیرنے میں نہیں ہے، نفل پڑھنے میں نہیں ہے، چلے کاٹنے اور چلے لگانے میں نہیں۔ تکبر کا علاج صرف اس اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنے سے ہے جس نے اپنے آپ کو مٹایا ہوا ہو بھی اللہ والا، اور اس نے اپنے آپ کو مٹایا ہوا ہو، اس کے پاس بیٹھنے سے اس کے دل، آپ کا دل اس کے دل سے عاجزی سیکھے گا اور اس سے آپ کا تکبر ختم ہو جائے گا۔ تو لہٰذا بہت اہم سوال ہے، تکبر بہت ہی بڑی بیماری ہے۔ شیطان کو شیطان بنانے والا جو گویا کہ مرض ہے وہ تکبر تھا۔ شیخ سعدی نے کہا، تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد، ابا واستکبرا۔ شیطان نے انکار کیا اور تکبر کیا، تکبر کی وجہ سے شیطان ہوا، لعین ہوا، مردود ہوا، قیامت تک کے لیے لعنت کا مستحق ہوا۔ تو لہٰذا ہمیں اس سے بچنا ہے، اور یہی ہے ہم اپنے آپ کو ہر کسی سے ہلکا سمجھیں، یقین کریں چھوٹا سمجھیں، ہر کسی سے، میں کچھ نہیں ہوں، نہ نیکی میں نہ دنیا میں۔ ہاں اگر کوئی میں بڑا کام کر رہا ہوں، میرے اللہ کا فضل ہے، ہر وقت اس کو سوچیں اور اپنی ذات کی نفی کریں، اتنی نفی کریں اپنی ذات کی کہ اپنے آپ کو خود سے مٹا دیں تو ہم صحیح ہوں۔ باقی دوسروں کے تکبر دیکھنا اور اپنے تکبر سے بے پرواہ ہونا، دوسروں پہ تکبر کے فتوے لگانا اور اپنے تکبر سے بے خبر ہونا، یہ خود تکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ہر معاملے میں چھوٹا سمجھیں، حقیر سمجھیں۔ حکیم الامت حضرت ثانی فرماتے ہیں، میں ہر کافر کو اپنے آپ سے معالن، انجام کے اعتبار سے، اور ہر مسلمان کو اپنے آپ سے حالن، موجودہ وقت کے اعتبار سے بہتر سمجھتا ہوں۔